جب بھی شادی ہوتی ہے نا تو ایک باپ اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی خرچ کر کے آپ کو اپنا جگر کا ٹکڑا دیتا کھانا ہے بنایا ہے اس کی تعریف کر لیں. کہ اپنی جو بیوی ہے اس کو وقت دیں. کوئی نئی ٹھیک ڈریسنگ کرتی ہے تو اپنی بیوی کی تعریف ضرور کیا کریں. اور بیوی بیچارے آگے سوئی ہوئی ہے یا وہ ویٹ کر رہی ہے آپ کے کھانے بنانے کی. ہے نا کہ مین ورک از سن ٹو سن، وومن ورک از نیور ڈن. تو ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ لڑکوں کو کن لائنز پر لڑکوں کی تربیت کرنی چاہیے، یا کون سی ایسی نصیحتیں ہیں یا کون سی ایسی گرومنگ ہے جو کرنی چاہیے لڑکوں کی شادی سے پہلے، تاکہ ان کی جو شادی کے بعد کی اور خوبصورت زندگی گزار سکیں. جب بھی شادی ہوتی ہے نا تو ایک باپ اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی خرچ کر کے آپ کو اپنا جگر کا ٹکڑا دیتا ہے، اور وہ ایک ایسے ماحول سے اٹھ کے آئی ہوتی ہے جہاں ان کے لاڈ پیار کو دیکھا جاتا ہے، جہاں ان کی ہر ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے. اور وہ اچانک آپ کے گھر آ جاتی ہے ماحول، تو اپنے بیٹوں کو نصیحت کریں کہ وہ جب بھی آپ، یہ انسان کی فطرت ہے، ایک نئے ماحول میں جاتی ہے تو اس کو ایڈجسٹ ہونے کے لیے ٹائم درکار ہوتا ہے، اور قطعاً زور زبردستی سے کوئی بھی کسی ماحول کو اڈاپٹ نہیں کرتا. اس کے پیچھے محبت ہوتی ہے. جتنا آپ اس کو محبت دیں گے اپنی بیوی کو، کہ اپنی جو بیوی ہے اس کو وقت دیں. ٹھیک ہے نا، مطلب اپنے بیٹوں کو کہیں کہ بھئی ماں باپ کے ساتھ بیٹھنے کا بھی ایک وقت ہے، بیوی کو بھی ایک وقت درکار ہے، اپنے دوستوں کو بھی ایک وقت درکار ہے. اپنا ایک ایسا ٹائم ٹیبل بنائیں. ایسا نہیں ہے کہ بھئی صبح سویرے نکلے 6 بجے اور رات 11-12 بجے جی آ گئی، اور بیوی بیچارے آگے سوئی ہوئی ہے یا وہ ویٹ کر رہی ہے آپ کے کھانے بنانے کی. تو اس کے بھی کچھ احساسات ہیں، ان کی بھی کوئی فیلنگز ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہے، سارے دن بھر کی باتیں کرنا چاہتی ہے. شوہر کو ہمبل ہونا چاہیے، اپنی بیوی کا ہاتھ بٹانا چاہیے. یہ سنت ہے، اس میں کوئی آر نہیں محسوس کرنی چاہیے، اور ڈکٹیٹوریل نہیں ہونا چاہیے، غصہ نہیں کرنا چاہیے، بے جا غصہ. ٹھیک ہے، غصہ انسان کی فطرت ہے. اگر غصہ آپ نے کسی بات پہ کر لیا پھر معافی بھی مانگ لینا چاہیے. اس سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا اور بڑا ہوتا ہے، بلکہ آپ کی بیوی کے دل میں آپ کی محبت بڑھے گی. آخر میں بہت ضروری بات ہے کہ اپنے بیٹوں کو طلاق کا مطلب ضرور سمجھانا چاہیے کہ طلاق کا مطلب کیا ہے، طلاق ہوتی کیسے ہے، اور طلاق ہو جائے تو اس کے بعد کے کیا نقصانات ہیں، معاشرے کیسے ٹوٹتے ہیں، خاندان کیسے ٹوٹتے ہیں. تو یہ ضرور سمجھانا چاہیے. اگر یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی تو طیش میں آ کے وہ اپنا گھر اجاڑ دیں گی اور دونوں خاندانوں کو تباہ کر دیتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ. آپ نے اپنی ویلیویبل انسائٹ سے ہمیں آگاہ کیا ہے، اینڈ یو شیئرڈ آل دی پوائنٹس. یہ وہ چیزیں ہیں ناظرین جو ایک آئی تھنک کہ جن کو نا مائنڈ میں رکھنا چاہیے، اور مائنڈ میں رکھتے ہوئے اگر ہم اس طرح سے بیہیو کریں گے تو ان سے انشاءاللہ جو رشتہ ہے وہ اور مضبوط ہوگا، اور اس میں محبت اور پیار وہ قائم و دائم رہے گا. تو یہ ہمبل رہنا، بیوی کے ساتھ مدد کرنا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. اور اسی طرح سے جو پازیٹیو افرمیشنز ہوتے ہیں کہ کوئی کام اگر بیوی نے کیا ہے آپ اس کی تعریف کر لیں، کوئی کھانا بنایا ہے اس کی تعریف کر لیں. اسی طرح سے اگر وہ کوئی نئی ڈریسنگ کرتی ہے تو اپنی بیوی کی تعریف ضرور کیا کریں. یہ چھوٹے چھوٹے جو تحسین کے اور تعریف کے جملے ہوتے ہیں یہ بڑے میجیکل ہوتے ہیں. اینڈ ایک گھر میں نا بہت سارے کام ہوتے ہیں، جیسے جب مرد کے کام باہر کے ہوتے ہیں تو مرد یہ سمجھتا ہے کہ شاید وہی کام کرتا ہے، لیکن فیمیلز ہوتی ہیں وہ تھک جاتی ہیں اور ان کے وہ کام ختم نہیں ہوتے. ایک پروورب بھی ہے نا کہ مین ورک از سن ٹو سن، وومن ورک از نیور ڈن. تو وہ لگی رہتی ہیں. تو ان چیزوں کو ریکگنائز کیا جائے اور کرنا چاہیے، تو اس سے جو ایک دوسرے کے درمیان جو پیار اور محبت ہے وہ قائم رہتا ہے.